بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت جو جنگ ہے ایران اور امریکہ کی، اس میں بہت اہم موڑ آ چکا ہے۔ یہ جنگ اب چوتھے اور پانچویں دن میں داخل ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جنگ کے اندر اب کس نے کتنا باقی رہنا ہے، کس نے کتنا چلنا ہے آگے، کون کتنا سسٹین کر سکتا ہے، اب یہاں سے یہ مرحلہ جو ہے اس کا شروع ہو گیا ہے۔ اس پہ مختلف تبصرے اور تجزیے آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خبریں وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے جو تازہ حملے ہیں اس میں دبئی میں قونصل خانے کو نشانہ بنایا ہے، امریکہ کے قونصل خانے کو، اور وہاں پہ اس کو جو ہے کافی نقصان پہنچا۔ اسی طرح ریاض میں یعنی سعودی عرب میں جو امریکن امبیسی تھی اس کے اندر CIA جو سینٹر تھا اس کے اوپر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جس میں نقصان ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً $1.1 ارب کا راڈار سسٹم ایران نے صرف ایک ڈرون حملے سے تباہ کر دیا ہے۔ اور اس کے اوپر پورے اب امریکی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ $1.1 ارب کا صرف ایک چھوٹے سے ڈرون کے ساتھ اس کی تباہی جو ہے وہ کتنا معنی رکھتی ہے۔ دبئی میں جو منگل کی شب امریکی قونصل خانے کے قریب ڈرون حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ پر قابو پایا گیا۔ حکام نے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہ ہونے کی تصدیق کی ہے، اور سعودی عرب میں جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز جو ہیں اس میں عمارت کے اندر آگ اور دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ایرانی ڈرونز ہیں انہوں نے امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا تھا، سفارت خانے کو الگ نشانہ بنایا، اور جو CIA سینٹر ہے اس کو الگ نشانہ بنایا، اور یہ جو نشانہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اب مختلف بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیا بوٹس آن گراؤنڈ جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم بریفنگ کل امریکہ کے اندر ہوئی ہے، اور اس بریفنگ کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے خاص کر کے ان کے ایک جو امریکی سینیٹر ہیں ڈیموکریٹ، وہ ایک بریفنگ سے باہر نکلے، اور اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ جو سن کے وہ آ رہے ہیں، جو باتیں وہ وہاں پہ ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے انہوں نے سنی ہے وہ بہت تشویشناک ہے، اور بات انہوں نے کہا کہ اب ہو رہی ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے یعنی کہ زمینی افواج ایران بھیجنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی۔ اب یہ اس قدر اہم بات ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی ظاہر ہے امریکہ کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایران کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے کبھی ایران نے جو فورن انویژن ہے وہ نہیں دیکھا ہے، اور ایک پرشیا کی یا جو فارس ہے اس کی ایک اپنی تاریخ رہی ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی سینیٹر نے یہ بات کی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک اور زیادہ تشویشناک بات جو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایران خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایران کی طرف سے جو اقوام متحدہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران کے پاس ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ ان کے پاس کوئی جوہری ہتھیار تھے۔ جوہری پروگرام جو ہے اس ایجنسی کے یعنی IAEA کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے دعووں کے باوجود معائنہ کاروں کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کسی منظم پروگرام کے شواہد نہیں ملے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوہری نگران تنظیم جو ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل رفال گروسی انہوں نے NBC نیوز کو بتایا کہ ایجنسی کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کسی باقاعدہ اور منظم پروگرام کے عناصر نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تہران نے یورینیم کو 60% تک افزودہ یعنی انرچ کیا تھا، جو کہ شہری توانائی کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کی ضرورت سے شہری توانائی کے استعمال کی ضرورت سے کافی زیادہ سطح ہے۔ گروسی نے یہ بھی کہا کہ اس سطح تک افزودگی عموماً وہی ممالک کرتے ہیں جن کے پاس پہلے سے ایٹمی ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معائنہ کار اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ ایران لازماً ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، لیکن اتنی مقدار میں افزودہ مواد جو ہے اس کا جمع ہونا سنگین ضرورت کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر بہرحال یہ ایک بحث ہے جس کا کہ اب فرانسیسی صدر نے بھی کہا ہے کہ ایران پر حملہ
نہیں ہونا چاہیے تھا. جو اسپین ہے اس نے بھی اس کے اوپر جو نیٹو کے افواج کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں کہ ان کو بھیجنا چاہیے نہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی تردید کی ہے. لہٰذا اسپین کے ساتھ تجارتی جو معاہدہ ہے وہ ختم کرنے کا اعلان بھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے. اسی طرح سے جو امریکہ پر ایران کے جو حملے ہیں، ایران کے حملوں کے حوالے سے ہتھیاروں کی کمی کا خطرہ جو ہے وہ بھی الجزیرہ نے اس کے اوپر بہت اہم سٹوری کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کے لیے بڑے پیمانے پر بمبار طیارے، ڈرونز اور ٹام ہاک اور دیگر ہتھیار استعمال کر رہا ہے، مگر دفاعی حکام کے مطابق اگر جنگ طویل ہوئی تو کچھ اہم اسٹاک جیسے مختلف میزائل ہیں جن کے نام انہوں نے لکھے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کم پڑ سکتے ہیں. ایران کی جوابی کارروائی میں ڈرون اور میزائل حملے بھی شامل ہیں جس سے امریکی ہتھیاروں پر دباؤ بڑھ گیا ہے. پینٹاگون نے بھی خبردار کیا ہے کہ ہتھیاروں کی دوبارہ فراہمی مہنگی اور وقت طلب ہو سکتی ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسٹاک مضبوط ہے، مگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہر انٹرسیپشن کا خرچ ہزاروں ڈالر میں آتا ہے اور اسٹاک جلد کم ہو سکتا ہے جس سے طویل جنگ اور مہنگی اور پیچیدہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جنگ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ بھی ابھی آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان میڈیٹ کروانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا کیا پاکستان نے کیا انتباہ کیا ہے ایران کو، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو اس اپنے ولاگ میں بتائیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر فائنینشیل ٹائمز نے بہت اہم اور طویل سٹوری کی ہے. کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی گفتگو کی تھی، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے جب یہ سینٹ کے اندر بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد اور ریاض کے درمیان موجودہ جو باہمی دفاعی معاہدہ ہے اس کا حوالہ دیا تھا. اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سمجھایا، میں نے انہیں سمجھایا کہ ہمارے درمیان دفاعی معاہدہ موجود ہے. یہ بات انہوں نے ہفتے کے روز ایرانی وزیر خارجہ سے ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کہی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کی بدولت سعودی عرب میزائل یا ڈرون حملے کو کم سے کم رکھنے میں مدد ملی، خاص طور پر اس کے خلیجی ہمسایہ ممالک کے مطابق. یعنی ڈار صاحب کے مطابق پاکستان نے یہ ایشورنس لے کے دی کہ سعودی عرب کی زمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ایران ان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، جس کے بعد کم سے کم حملے جو ہیں وہ وہاں پر کیے گئے. اور یہ یقین دہانی طلب کی گئی کہ سعودی سرزمین جو ہے اس کو اسرائیل کے اس کو ایران پر حملے کے لیے استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. پاکستانی اور سعودی حکومتوں کے بیانات کے مطابق اس باہمی دفاعی معاہدے کے اندر درج ہے کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت سمجھا جائے گا. تاہم اکتوبر سے افغانستان کے ساتھ جو دو تنازعات جنم لیے اس میں جو ریاض ہے اس نے اس معاہدے کو باضابطہ نافذ نہیں کیا. پھر پارلیمنٹ میں ایک جو بیان انہوں نے دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے، ان کا یہ پہلا عوامی اعتراف تھا کہ اسلام آباد یا ریاض کے کسی سینئر عہدیدار نے تسلیم کیا ہو کہ معاہدہ ایران کی جنگ پر بھی لاگو ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے جو انتباہ کیا ہے وہ ایران کو کیا ہے کہ اگر یہ حملے سعودی عرب کے اوپر ہوتے رہے تو پاکستان اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کود سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک دفاعی معاہدے کے اندر ہیں جو کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے کر رکھا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں ان کے اس دوران جب ان کا یہ بیان آیا اس دوران جو تھا وہ ایرانی ڈرونز نے ریاض اور امریکی سفارت خانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. سفارت خانے نے مشرقی شہر زہران میں فوری میزائل اور ڈرون حملوں کے خطروں سے بھی خبردار کیا، جبکہ تیل کمپنی آرام کو سعودی عرب میں ہے اس پیر کے روز اس کے اوپر بھی بڑی ایک آئل ریفائنری اور راس تنورہ جو تھا اس پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا. لیکن یہ یاد رہے کہ جو ریفائنری تھی اس کے اوپر ایرانی وزارت خارجہ نے باقاعدہ ایک پریس نوٹ جو ہے وہ جاری کیا اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ یہ جو فضائی حملہ تھا یہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے. یہ جو ایک پاکستان کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، ظاہر ہے کہ آج ایک بہت ہی اہم سیکیورٹی بریفنگ ہو رہی ہے. اس بریفنگ کے اندر جو ہے وہ تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستان ایک انتہائی حساس ملک ہے جہاں پر آپ کے ایک بڑی تعداد میں شیعہ
آبادی ہے جو کہ ایران کے ساتھ ان کے ایک جذباتی وابستگی، مذہبی وابستگی بھی ہے، اور خود نہ صرف شیعہ بلکہ سنی آبادی بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتی ہے اس پورے معاملات کے حوالے سے۔ لہٰذا پاکستان اگر کوئی فیصلہ ایسا کرتا ہے جس میں کہ ان کو سعودی عرب کے ساتھ جانا ہے تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے انٹرنل جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ بہتر یہی ہونا چاہیے، پاکستان کی جو ایک بہترین فارن پالیسی رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک میڈیشن کا رول پلے کرے، ایران کو یہ سمجھائے کہ اس آگ میں سعودی عرب سے کو نکالا جائے اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ سعودی عرب نے بارہا اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ اس حملے سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کی کو کوئی آشیرواد دی تھی یا ان کی کوئی کانسنٹ اس کے اندر شامل تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان کے $2 ارب جو ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے اس وقت رول اوور ہونے ہیں، اور وہ یو اے ای سے ہم نے لیے تھے، اور یو اے ای کے ہمیں ان $2 ارب کی ضرورت بھی ہے۔ تاہم پاکستان کو اس وقت اپنے جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان سارے مجبوریوں میں جو کہ جھگڑا ہوا ہے پاکستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہے اور ہمارے اندر جو عوام کے جذبات ہیں اس کو پاکستان کو ضرور پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت کی جنگ ہے اس کو بہت قریب سے مختلف انٹرنیشنل جو ماہرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور پراوین سواہنی جو کہ ایک انڈین تجزیہ کار ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ تجزیہ کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی اس دوران بھی ان کے بہت ہی اہم تجزیے جو تھے وہ سامنے آتے رہے۔ ان کا ایک تجزیہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران یہ جنگ نہیں ہارے گا کیونکہ اس کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے۔ اگر ایران اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تو یہ اس کی جیت تصور ہوگی۔ ایران نے گزشتہ جنگوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ قیادت پر سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے سے بھی جنگی کارروائیاں نہیں رکیں گی۔ ایران کو چین اور روس کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہے۔ چین نے بڑا واضح بیان دیا ہے وہ ایران کی سالمیت اور سلامتی کا تحفظ کرے گا۔ تکنیکی لحاظ سے ایران اب امریکی جی پی ایس کی بجائے چینی BEIDOU-3 سیٹلائٹ سسٹم استعمال کر رہا ہے جو اسے ملی میٹر تک درست نشانہ لگانے اور دشمن کے سگنلز کو جیم یا تبدیل کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے لیے ایک فوجی بوجھ بن چکا ہے، اس کی عسکری طاقت کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کی زد میں ہیں، اور امریکہ کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی مقدار میں انٹرسیپٹ کرنے کے میزائل ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی امریکی کوشش نے خطے میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کو متحد کر دیا ہے، جس کی مثال بحرین میں امریکی بحری بیڑے پر ایرانی حملوں کے دوران عوام کی خوشی سے ملتی ہے۔ ایران کا جو انہوں نے لکھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس میں بھی بحیرہ عرب پر مضبوط کنٹرول ہے۔ چینی اور روسی جہازوں کے علاوہ کوئی بھی ٹینکر وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے تیل کی عالمی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ یہ جنگ اپنی مرضی سے یعنی کہ اپنی وار آف چوائس جسے کہتے ہیں وہ اس کی بنا پر لڑ رہا ہے، لیکن وہ 21ویں صدی کی جدید جنگ جو ہے اس کے لیے یعنی سائبر وار کے لیے تیار نہیں، جبکہ ایران اپنے اتحادیوں کی مدد سے ایک طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پراوین سوانی کہتے ہیں کہ ایک سائبر جو جنگ ہے اس کے لیے ایران تیار ہے۔ وہ اپنے اگر ایک طیارے ایک ڈرون سے $1.1 ارب کے جو اس کا جو سسٹم ہے راڈار سسٹم اس کو اگر وہ نشانہ بنا سکتا ہے تو وہ اس خطے کے اندر جتنی بھی ان کی اہم تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے اخراجات کم جبکہ جو اس کے اوپر اخراجات کیے جا رہے ہیں وہ کہیں زیادہ بڑھ سکتے ہیں، جس سے کہ ظاہر ہے امریکہ کے اندر اب تو یہاں تک کہ امریکہ کے کچھ سینیٹرز نے جو ٹرمپ ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے کہ یہ
اب امریکہ نے جو ایران کے ساتھ جنگ چھیڑی ہے یہ ایک طویل اگر ہو گئی تو اس سے امریکہ کے لیے جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے، اور یہاں تک کہ اب وہاں پہ ایک دو جو ان کے سینیٹرز ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو امپیچ کیا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ آگے آنے والے دنوں میں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشنز جو اب ہونا ہے امریکہ کے اندر یہ بہت اہم ہے، جو کہ ٹرمپ کے حوالے کے لیے بھی، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے حوالے سے بھی ایک اہم اور کروشل الیکشن جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک امریکہ کے ہاتھ سوائے آیت اللہ خامنائی کو مارنے کے نہ تو رجیم چینج ہو سکا ہے، نہ وہ اس خطے کے اندر ایران کو ڈرا سکے ہیں، نہ کوئی وہ معاہدہ جو کہ وہ لینے کی پوزیشن میں تھے معاہدہ کر سکے ہیں، اور ایک وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے میں نے جنگیں رکوائیں، وہ ایک ایسی جنگ کے اندر کود پڑے ہیں جس نے کہ ایک تیسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی ہے، جس کا کہ آنے والے دنوں میں تاریخ میں اس کو صرف اور صرف ٹرمپ کے اوپر اس کا لیبل آئے گا، اس کو کہ ان کی وجہ سے ایک دنیا جو ہے وہ اس طرح کی جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئی۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف نے انکار کیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بے حد اہم اجلاس تھا، اس میں تحریک انصاف کا جانا بہت اہم تھا، پالیسی میکنگ کے اندر اپنا انپٹ دینے کے لیے کے حوالے سے، اپنے احتجاج، اپنا نظریہ، اپنا جو بیانیہ تھا اس کو انفورس کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم موقع تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے گنوا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل غلطیوں پہ غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہے۔ جو قومی مفادات کے معاملات تھے ان کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کروائی جائے۔ ایک ملاقات کے لیے ایک اتنی بڑی پارٹی جس کی اتنی ریپریزنٹیشن ہے وہ اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے ہے، وہ کس جو پولیٹیکل پرسیپشن ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ کیوں اس اپنا انپٹ جو ہے وہ فارملی دینے سے ہچکچا رہی ہے، یہ ان کی سیاسی قیادت کے لیے ایک بہت اہم اور بڑا سوال ہے۔ بہرحال آج کا جو یہ اہم اجلاس ہوگا اس کے اوپر بھی بریف کریں گے آپ کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔